نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مکرم، آج اس اجتماع کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع ہے محبت، اور پھر محبت اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو محبت نصیب فرما دیتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، اور جب علامات بھی ظاہر ہو چکتی ہیں تو محبت کے ثمرات کیا ہیں. تو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق حبی، اس کی علامات اور اس کے ثمرات کا کچھ ذکر کریں گے. حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انہی نعمتوں میں سے اچھی صحت کا ہونا بھی اس کی نعمت ہے. انسان کا چلتے پھرتے رہنا بھی اس کی نعمت ہے. اللہ رب العزت رزق حلال عطا فرماتا ہے، اس میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، عزت نام عطا فرماتا ہے، شہرت عطا فرماتا ہے، گھر بار عطا فرماتا ہے، تعلیم عطا فرماتا ہے، صحت مند زندگی عطا فرماتا ہے. یہ سب اس کی نعمتیں ہیں. اچھے موسم عطا فرماتا ہے. اب ہر طرف اسموگ کا عالم ہے، تو اس میں جب ماحول صاف ہو، موسم آلودہ نہ ہو، تو اب اس نعمت کا احساس ان دنوں میں ہوتا ہے کہ جب آلودگی ہر سانس کے ساتھ اندر جاتی ہے تو اب ہم اس نعمت کا احساس بخوبی کر سکتے ہیں کہ جو اچھے ماحول اور پر فضا حالات اس کی نعمت کے طور پر ہم پر سایہ فگن ہوتے ہیں. یہ نعمتیں ہیں اس کی. لیکن حاضرین مکرم، کیا ہم جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی نعمت جو اس نے انسانیت کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ ان سب نعمتوں میں جس کا ہم شمار کرتے ہیں اور شمار نہیں کر سکتے، ان میں سب سے قیمتی نعمت جو اس نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. اس کے برابر کسی اور شے کی قیمت نہیں ہے. اس سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت نہیں ہے. اور جس کو اس نے چاہا اور اس کو پسندیدہ قرار دیا، اس کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی. تو اس کی تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے. اور ایمان جو سب سے قیمتی نعمت ہے، اس کے ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی اس کی نعمتوں میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان کے مطابق مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کی جائے. تو وہ نعمت کی تکمیل ممکن نہیں ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر. تو محبت اور ایمان کا آپس میں یہ ربط ہے، یہ ناطہ ہے، یہ تعلق ہے. تو محبت کے بغیر ایمان کا وجود نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر اللہ رب العزت کے احسان کی کوئی توقع نہیں ہے جو انسان کرتا ہے. حاضرین گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ جو جذبہ محبت ہے یہ اتنا ضروری کیوں ہے، اس کے بغیر نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ جذبہ محبت جو رکھ دیا، یہاں تک کہ ایمان کی تکمیل کے لیے بھی جذبہ محبت کار فرما ہے، دولت ایمان نصیب ہونے کے لیے بھی محبت کا جذبہ ہی کار فرما ہے۔ اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو اللہ کا محبوب بننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اللہ سے محبت کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا کوئی اور جذبہ تعلق کی وجہ نہیں ہو سکتا؟ یہ جذبہ محبت ہی تعلق کی وجہ کیوں ہے، یا تعلق میں پختگی کی وجہ کیوں ہے؟ تو حاضرین گرامی، اس کا جواب ہمیں انسانیت کی ساخت سے نظر آتا ہے۔ ہم جذبے کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے تو اپنی کل تخلیق کی بنیاد دو جذبوں پر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کل تخلیق کی بنیاد دو جذبوں پر رکھی ہے، ایک جذبہ محبت ہے اور ایک احساس نفرت ہے۔ ہر شے پر غور کرتے چلے جائیں تو ہر شے انہی دو جذبات کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ جو جذبہ نفرت ہے یہ تخریبی ہے، جذبہ محبت تعمیری ہے۔ جذبہ محبت سے اللہ پاک تعمیر کرتا ہے اور جذبہ نفرت سے چیزوں کو تخریبی عمل میں داخل کر دیتا ہے۔ تو کل کائنات اور کل تخلیق کی بنیاد ہی ان دو جذبوں پر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق سے جذبہ محبت کا تصور جڑتا نہیں ہے۔ جذبہ محبت تو سمجھ آتا ہے، جذبہ نفرت کو یوں کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے جذبہ نفرت کیوں تخلیق فرمایا؟ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو در حقیقت اصل جذبہ محبت ہی ہے، تاکہ ہم سب کو اس جذبہ محبت کی قدر ہو سکے، اس جذبہ محبت کا احساس ہو سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مخالف جذبہ نفرت کو پیدا فرمایا، تاکہ اس نفرت کے اندھیرے میں جب محبت کا چراغ جلے تو پہچانا جائے، تاکہ اس نفرت کی آلودگی میں جب محبت کی ہوا چلے تو احساس ہو سکے۔ جب نفرت کی گرد اٹھے اور محبت کی بارش برسے اور وہ نفرت کی گرد بیٹھ جائے تو وہ احساس اور قدر جانی جائے۔ تو در حقیقت یہ جذبہ نفرت محبت کے جذبے کی قدر جنوانے کے لیے ہے۔ نفرت کا احساس محبت کے احساس کو دلوانے کے لیے ہے، اس کی قدر کو پہچانے جانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو دو جذبے تخلیق فرمائے، ان میں سے بھی پھر اصل اور بنیادی جذبہ محبت ہی بن جاتا ہے۔ پھر تخلیق انسانیت اور تخلیق کائنات میں اور غور کریں تو حاضرین مکرم، وہ حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اسی لیے میں نے کائنات تخلیق کی تاکہ میری معرفت حاصل ہو جائے۔ یعنی وہ پہلا عمل کائنات کا، وہ عمل بھی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے
یعنی اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے چاہا گیا، یعنی لفظ چاہت، جذبہ چاہت اس پہلے عمل میں بھی کار فرما ہے جس سے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ اللہ پاک نے ارادہ کیا اور چاہا۔ اسی طرح ایک اور قرآن مجید کے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ بھی کسی شے کا چاہا جانا، یعنی اس امر کا چاہنا کہ کوئی شے وجود میں آ جائے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی چاہت کار فرما ہے۔ وہاں پر بھی اس کی چاہت کار فرما تھی کہ جب اس نے چاہا میں ایک خزانہ ہوں، میں پہچانا جاؤں۔ وہاں پر بھی چاہت ہی کار فرما ہے کہ جب اس نے چاہا کہ کوئی شے وجود میں آ جائے اور تخلیق ہو جائے۔ تو ہر شے کائنات کی اصل میں جذبہ چاہت ہی کار فرما ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح مخلوقات کے مابین بھی ہر شے کو دیکھتے چلے جائیں تو جذبہ محبت ہی نظر آتا ہے۔ ہر تعلق، ہر رشتہ جذبہ محبت کے ہی مناظر ہیں اور مظاہر ہیں۔ مثلا ماں باپ اور اولاد کے درمیان رشتہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ محبت کے سوا اور کیا ہے کہ جو والدین ہر مشکل عبور کر جاتے ہیں اولاد کو آسانی اور آسائش فراہم کرنے کے لیے۔ کیا یہ کام کسی اور کے لیے انسان کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو اس جذبے کو کیا کہتے ہیں؟ اس جذبے کو محبت کہتے ہیں۔ اولاد والدین کے لیے کیا کچھ کر جاتی ہے کہ جو اس کا تصور انسان نہیں کرتا، تو یہ کیا شے اس سے یہ عمل کرواتی ہے؟ جذبہ محبت کرواتا ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان یہ عمل ہے، یعنی اونٹ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جذبے کو یوں خود ایکسپلین فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ جو محبت انسانیت میں بانٹی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اونٹ بھی اپنے پاؤں اور سم دیکھ کے رکھتا ہے کہ کہیں میرے بچوں پر نہ آ جائیں۔ یہ احساس اسے کرنے پر کیا شے آمادہ کرتی ہے؟ وہ جذبہ محبت آمادہ کرتا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی عمل کار فرما ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے تخلیق فرمائے اور ان 100 میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا، اور اسی جز کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ بھی جذبہ کیا ہے؟ یہ جذبہ بھی جذبہ محبت ہے۔ حاضرین گرامی، یہاں تک بات نہیں رکتی، یہ تخلیق کے دیگر مظاہر بھی ذرا دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ظاہری دنیا ہے، یہ زمین ہے جسے پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، کہکشائیں ہیں، مدار ہیں، مدار میں گھومتے سیارے ہیں، ستارے ہیں، پھر فزیکل ورلڈ کے اندر ایٹم ہے، پھر اس ایٹم کے اندر کی دنیا ہے جس سے کائنات کی ہر شے تخلیق پاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے عطا کردہ ان تمام مظاہر میں غور کرتے چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو جذبہ محبت ہی کار فرما نظر آتا ہے۔ جس نے دنیا کو باندھے ہوا ہے، ایک تسبیح میں پرویا ہوا ہے، وہ جذبہ محبت ہے۔ کیسے؟ سب سے چھوٹا معلوم جز فزیکل کسی بھی شے کا اسے ایٹم کہتے ہیں۔ اس ایٹم کے 3 عناصر ہیں، پروٹون ہے، الیکٹران ہے، نیوٹران ہے۔ جو سائنس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں طلباء، وہ جانتے ہیں کہ اس ایٹم کے اندر پھر
پروٹون ہے، الیکٹران ہے، نیوٹرون ہے، یہ تینوں یوں تو اپنی قسم میں الگ الگ ازوات ہیں، الگ الگ چیزوں کے نام ہیں، لیکن یہ تینوں ایک ایٹم کے دامن میں ایک دوسرے سے لپٹے رہتے ہیں، یہ جڑے رہتے ہیں، الگ نہیں ہوتے۔ وہ کیا شے ہے؟ اب سائنس یہ تو جانتی ہے کہ ایٹم کے اندر ایک پروٹون ہے، ایک الیکٹران ہے، ایک نیوٹرون ہے، لیکن وہ جذبہ کون سا ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کو ایک ایٹم میں سمیٹے رکھتا ہے، ایک دوسرے کے قریب رکھتا ہے، وہ سائنس مائکروسکوپک آئی سے نہیں دیکھ پاتی، وہ جذبہ محبت ہے۔ اب اس کو سائنس اور نام دے دے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت کشش پیدا کرتی ہے نا، ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے، دوسرے آبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ شے اسے کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ تجھے کھینچتی ہے اپنی طرف۔ یہ جو کشش ہے اسی کو ہم محبت کہتے ہیں، کہ جب دو اشیاء یا دو ازواج یا دو دل ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے جائیں، ایک دوسرے کی طرف لپٹے چلے جائیں، وہ مسافتیں سمٹ جائیں اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ رہیں، اسی کو جذبہ محبت کہتے ہیں۔ انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے، ہوا میں نہیں اڑتا، سائنس کہتی ہے یہ گریوٹی ہے۔ حاضرین گرامی، گریوٹی بھی یہی کرتی ہے نا کہ انسان کو زمین سے جوڑے رکھتی ہے، یہ جذبہ محبت بھی تو یہی کرتا ہے۔ جذبہ محبت بھی تو گریوٹی کی طرح کشش کا نام ہے، جو جدا نہیں ہونے دیتا، وہ جوڑے رکھتا ہے، یہی تو جذبہ محبت ہے۔ تو حاضرین گرامی، کائنات کی فزیکل ساخت میں بھی ہر وہ شے جس نے ایک دوسرے کو جوڑے رکھا ہے وہ جذبہ محبت ہے۔ اب سائنس اس کو جدا جدا نام دیتی رہتی ہے۔ حاضرین گرامی، اب ذرا کہکشاؤں کی بات جانیں۔ سورج ہے، پھر اس کے گرد مدار ہیں، اس مدار میں سیارے ہیں، وہ ایک ضابطے کے مطابق گھومتے رہتے ہیں۔ یہ پلانٹ ارتھ جس کے اوپر شہر بھمبر بھی ہے، جہاں ہزارہ افراد کا یہ اس وقت اجتماع ہو رہا ہے، خدا نہ کرے کہ مدار سے یہ کرۂ ارضی، یہ پلانٹ ارتھ نکل جائے، تو کیا تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور پھر پوری روئے زمین پر بیٹھے ہوئے اور سوئے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کیا شے ہے کہ جو اس کو ایک خاص دائرے میں باندھے رکھے ہوئے ہے اور سیارے کو گھماتی رہتی ہے، نہ دور جانے دیتی ہے، نہ حد سے قریب آنے دیتی ہے، نہ دور جانے دیتی ہے، نہ حد سے قریب آنے دیتی ہے، ایک خاص ضابطے کے مطابق مدار میں گھماتی رہتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، سائنس اسے جو بھی نام دیتی رہے، ہم اسے جذبہ محبت کہتے ہیں، کہ اسی جذبہ محبت نے ان سیاروں کو بھی اپنے مدار میں باندھا ہے، اس سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اور پھر اس جذبہ محبت کے دونوں پہلو ہیں نا، کہ محبت جہاں پر بے خودی دیتی ہے وہاں پر ادب بھی سکھاتی ہے، وہاں پر ادب بھی سکھاتی ہے۔ تو جب سیارہ اپنے مدار میں رہتا ہے، وہاں بے خود ہو کر اپنے دائرے میں گھومتا رہتا ہے، اور وہاں پر مؤدب بھی رہتا ہے اور حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ کشش محبت ہے۔ حاضرین گرامی، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے برسبیل تذکرہ۔ یہ جو سیارہ ہے اپنے مدار سے بھٹکتا نہیں ہے، جس شے نے اسے باندھے رکھا ہے ہم اسے کیا نام دے رہے ہیں؟ محبت کا۔ تو یوں بات سمجھ آئی کہ محبت بھٹکنے نہیں دیتی، محبت اس شے کا نام ہے بھٹکنے نہیں دیتی۔ اگر دین کو بغیر محبت کے سمجھو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اگر دین کا سبق
بغیر محبت کے یاد کیا تو گمراہی ہو سکتی ہے. اگر عبادات کا علم حاصل کیا، حرام و حلال کا علم حاصل کیا، کتاب کا علم حاصل کیا بنا محبت کے، تو گمراہی ممکن ہے. لیکن اگر محبت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو محبت بھٹکنے نہیں دیتی. تو اس لیے عقیدہ وہ ہے جس کی اصل محبت پر ہو، ایمان وہ ہے جس کی بنیاد محبت پر قائم ہو. محبت کے سوا کتاب بھی گمراہ کر سکتی ہے، عبادات بھی گمراہ کر سکتی ہے، اور قرآن بھی حلق سے نیچے نہ اترے، اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے. لیکن محبت پر اگر ان تمام اعمال کی عمارت اٹھائی جائے، قائم کی جائے، تو بات سمجھ آتی ہے کہ محبت بھٹکنے نہیں دیتی، کھینچ کے مدار میں لے آتی ہے. اگر یہ رشتہ، یہ ڈوری محبت کی قائم ہو تو یہ کھینچ کر کبھی نہ کبھی مدار میں لے ہی آتی ہے. تو محبت ایسا رشتہ ہے جس پر سودا نہیں کیا جا سکتا اور سمجھوتا بھی نہیں کیا جا سکتا. حاضرین گرامی، پھر سائنس ہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو خلا ہے، اللہ پاک کی تخلیق ہے، یہ ایک کہکشاں نہیں ہے، یہ ایک کہکشاں نہیں ہے. جس طرح ہماری کہکشاں کا ایک سورج ہے، اس سورج کے گرد ایک مدار ہے، اس مدار میں گھومتے سیارے ہیں جو وہیں گھومتے رہتے ہیں. ایسی کئی اور کہکشائیں بھی ہیں، ایسی نہ جانے ہزاروں کہکشائیں ہیں، اور سب کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں. وہ سب کہکشائیں کس کی ہیں؟ خدا کی ہیں. خدا کے سوا تو کوئی کہکشاں کسی نے پیدا نہیں کی نا. پھر ان کہکشاؤں کے دامن میں سجتے چمکتے سورج کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. پھر ان کے گرد مدار بھی خدا نے بنائے ہیں، ان مداروں میں گھومتے سیارے بھی خدا نے بنائے ہیں. یعنی ہر کہکشاں نامی دنیا، اس کی تخلیق خدا نے کی ہے، اور ایسی ہزاروں کہکشائیں ہیں جو اسی سے منسوب ہیں. لیکن خاص بات عرض کرتا چلوں اے بھمبر والو، اگر کوئی سیارہ اٹھ کے کہے کہ وہ کہکشاں بھی تو خدا کی ہے، میں اس سورج کو چھوڑ کر اس کہکشاں کے مدار میں جا رہا ہوں، تو ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے. ہر سیارہ اپنی کہکشاں کے مدار میں ہی سجتا ہے. تعمیری عمل تبھی ممکن ہوگا کہ اس کے لیے جو خدا نے مدار مقرر کیا ہے، جب تک اس کے گرد گھومتا رہے گا تو وہ زندگی چلتی رہے گی، سورج سے روشنی پاتا رہے گا. جہاں پر چاہے وہ یہ کہے کہ فلاں کہکشاں بھی خدا نے بنائی، وہ کہکشاں بھی خدا نے بنائی، مجھے اس سورج سے اختلاف ہے، آج سے اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس سورج کے گرد گھوموں گا، خدا اس سیارے کو فنا کر دے گا. اس کا حصہ نہ اس سورج سے آئے گا نہ کسی اور سورج سے آئے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ جذبہ محبت جس پر خدا نے اس کہکشاں کے گرد اس کو قائم کیا تھا، اس کا سبق یہی تھا، اس کہکشاں کے گرد اسے گھومنا تھا. تو حاضرین گرامی، اس جذبہ محبت کے بیان میں اور اس سائنسی تخلیق سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک جن کہکشاؤں میں گھومنے کے لیے بناتا ہے نا، پھر کہکشائیں بدلی نہیں جاتی، انہی میں گردش کر کے اپنا حصہ چمکتے سورجوں سے لیا جاتا ہے. اب اس مدار میں دنیا گھومتی رہتی ہے، اس پر کبھی رات کا وقت آتا ہے، اس وقت کیا ہے؟ رات ہے. پھر صبح بھی آ جائے گی. اسی مدار میں گھومتے کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے. تو دنیا پر سے اچانک دن چلا جائے تو دنیا کہے کہ میری روشنی کہاں گئی، میں اب کسی اور کہکشاں میں جا کے دن ڈھونڈتی ہوں.
یا وہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے اپنے دن کا انتظار کرتی ہے؟ اپنے مدار میں ہی گھومتے ہوئے اپنے دن کا انتظار کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حالت قبض اور بسط بھی بنائی ہے۔ کئی بار مایوسی اور قبض میں مبتلا ہو کر انسان کہکشاں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے تو تخریبی عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کو وہ جذبہ نفرت والی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب کوئی اپنے مدار میں اپنے دن کا انتظار کرتا رہے تو اللہ رب العزت اپنے وقت پر اسی سورج کے گرد اس پر دن کی روشنی لاتا ہے۔ ضرورت ہے ڈسپلن کی، اپنے مدار میں اسی جذبہ محبت سے جڑے رہنے کی، تاکہ اللہ رب العزت اپنے وقت پر دن کی روشنی لے آئے۔ پھر کئی بار کام کرتے ہوئے ایسا احساس بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو، کسی پر رحمت دیکھی تو جب دنیا پر کسی ایک حصے پر دن نمودار ہوتا ہے تو دوسری طرف رات بھی تو ہوتی ہے۔ پھر جب وہاں دن نمودار ہوتا ہے تو یہاں رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہر کسی کو اس کے حصے کی روشنی اپنے وقت پر میسر آتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ بیک وقت سب نہ برابر چمکیں۔ کوئی اس وقت اندھیرے میں ہو تو روشنی کسی کے حصے میں ہو، پھر اس کے وقت پر روشنی اس کے حصے میں لوٹ آ جائے، اور دوسرا شخص اندھیرے میں ہو۔ تو ہر شے یہ اللہ رب العزت کے نظام سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ نظام محبت کی ہوا میں بستا ہے اور محبت کے گرد قائم ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ محبت کی کرشمات ہے۔ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ کائنات کی ہر شے تسبیح کے دانے ہیں، اور جس شے نے ایک نظام میں پرو رکھا ہے اس دھاگے کا نام محبت ہے۔ اس دھاگے کا نام محبت ہے۔ یہاں تک کہ پرورش میں بھی محبت کار فرما ہے۔ آپ پودوں کو، درختوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ سرد مہری کریں، ترش رویہ رکھیں، انہیں پانی نہ دیں، پاؤں کے نیچے کچلیں، تو وہ کبھی پودا تناور درخت بن پائے گا؟ نہیں۔ لیکن اس کے برعکس دھوپ میں اسے سایہ دیں، وقت پر اسے پانی دیں، اس کو سنوارتے رہیں، اس کی کٹنگ کرتے رہیں، اسے کھاد دیں۔ سردیوں کے کبھی موسم آ جائے تو کچھ پودے ہوتے ہیں ان کو پلاسٹک میں لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اچھے کھلے موسم میں انہیں کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا رویہ کیا ہے؟ اس رویے کو محبت کہتے ہیں۔ تو اس سے پودوں سے بھی اظہار محبت کریں تو پروان چڑھتے ہیں، اظہار نفرت کریں تو مرجھا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو سائنٹیفک نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جن گھروں میں پودوں کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ بہتر پھل دیتے ہیں۔ اب سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جس پودے کی تعریف کرنے والے اور جس پودے کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھنے والے زیادہ ہوں وہ زیادہ پروان چڑھتا ہے، وہ زیادہ سجتا ہے، اس پر رونق زیادہ آتی ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ خدا جانے کیا نظام ہے کہ پودوں کو کیسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری تعریف کرنے والے بہت ہیں۔ وہ محبت بھری نگاہوں کو پہچانتا ہے وہ پودا بھی، اور اس پر خوب رونق آتی ہے، وہ پروان چڑھتا ہے۔ حاضرین گرامی، تو پرورش میں بھی در حقیقت محبت کار فرما ہے۔ اولاد ہے، آپ بچوں کو مارتے پیٹتے رہیں، سختی کریں، ہر بات پہ ڈانٹے،
محبت کے ساتھ، ان سے تعلق کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تربیت نہ کی ہو، ان کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، ان سے باتیں سنی نہ ہوں، اپنی سنائی نہ ہوں، ان کے ساتھ زندگی میں انوالو نہ ہوئے ہوں، وہ جب پروان چڑھیں گے تو ان کا مزاج اور ہوگا۔ اور محبت سے فل انوالومنٹ کے ساتھ بچوں کی پرورش ہوئی ہوگی تو وہ پرورش اور طرح کی ہوگی، وہ رونق اور رنگ اور طرح کا اولاد پر آئے گا۔ تو حاضرین گرامی، اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ در حقیقت جذبہ محبت ہے کہ جو چیزوں کی بہتر پرورش میں بھی کار فرما ہے، اور یہ جذبہ محبت بے حد و حساب ہو جائے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ جب نارمل لمٹس سے باہر ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تو اسے عشق کہتے ہیں، جسے قرآن مجید نے اشد حبا للہ، کہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اشد حبا، شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی اس جذبہ محبت میں جب لفظ شدت داخل ہو جائے تو اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ معذرت کرتے ہیں جن کو لفظ عشق سمجھ نہیں آتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک ڈکشنری سے باہر کا لفظ ہے۔ نہیں، یہ قرآن سے ہی ثابت ہے۔ لفظ عشق، محبت، اور محبت کی شدید قسم، انتہا، اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، محبت جو کارنامے کرتی ہے تو سوچئے عشق کیا کیا کرواتا ہوگا۔ محبت جب باندھے رکھتی ہے، محبت آم سے پودے کو پروان چڑھا کر کتنا حسین کر دیتی ہے، محبت کیسے کیسے تعمیراتی کام کروا لیتی ہے، تو سوچیں جب اسی کو عشق کا جذبہ مل جاتا ہوگا تو اس کے تعمیراتی کاموں کی انتہا کہاں تک پہنچ جاتی ہوگی، وہ پھر کیا کچھ نہیں کر گزرتا ہوگا، وہ کیا کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں کرتا ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ جذبہ محبت ہے، اس نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی محبت بھری داستانوں سے کتابیں بھر دی۔ اس کے اہل اللہ، اس کے صوفیاء، اس کے برگزیدہ بندے، اس کے انبیاء، امم سابقہ کے لوگ، طرح طرح کی محبت کے واقعات، عشق کے واقعات، کیفیات، اللہ کی ذات کے ساتھ کیفیات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جذبہ محبت کی کیفیات، دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ان کے طریقے اظہار محبت، ایسی ایسی داستانیں رقم ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت انہی داستانوں میں سے ایک خوبصورت واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، آپ کی روح قبض کرنے آیا، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو کہا کہ کیا کبھی سنا ہے کہ کوئی دوست کی جان لینا چاہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ سوال لے کر اللہ پاک کے حضور واپس لوٹ گئے کہ مولا، تیرا خلیل تو یہ کہتا ہے کہ کبھی سنا ہے، دیکھا ہے کہ دوست کی جان لینا چاہے؟ اللہ پاک نے کہا، اے اسرائیل، یہ پیغام لے کے واپس لوٹ اور بتا میرے خلیل کو کہ کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ دوست سے نہ ملنا چاہے؟ دوست سے نہ ملنا چاہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لائے، انہوں نے کہا، اے اسرائیل، میری روح قبض کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوست سے نہ ملنا چاہے؟ تو حاضرین گرامی، پھر عشق جب ہو جاتا ہے تو عشق موت کا خوف بھی دل سے دور کر دیتا ہے۔ عشق اور محبت جو ہے نا، وہ موت کا خوف بھی دل سے دور کر دیتی ہے۔ عام آدمی جو ڈرتا رہتا ہے اور جس نے زندگی اس محبت کے دھاگے پہ پروئے ہوئے دانوں کی طرح گزاری ہو، اسے پھر مرنے کا خوف نہیں رہتا۔
انتظار کرتا ہے کہ جب اس کے رب کا امر آ جائے اور اس کی ملاقات کا وقت کا تعین ہو جائے اور وہ ملاقات کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو اس کیفیت کو بھی ناپتے رہنا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے اس دھاگے پہ پروئے ہوئے ہیں اور اپنے مدار میں قائم رہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی وجہ سے جو ایمان والے ہیں اور غیر ایمان والے جو ہیں ان کے حوالے سے اللہ پاک خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں کے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی سے کھینچ لاتے، قرآن ہے، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی الفاظ کی نوعیت پہ غور کریں کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جو کافروں کی جان نہایت سختی سے ان کے جسم کے اعضاء سے کھینچ لاتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جانوں کی گریں نہایت شفقت اور نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ یعنی وہ راضی ہوتے ہیں، زور لگانا نہیں پڑتا، وہ آمادہ ہوتے ہیں اپنے مولا کے حضور پیش ہونے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے وہ راضی ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ محبت کا جذبہ اسی طرح کے کام کرواتا ہے، اور جب اس میں انتہا آ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اب حاضرین گرامی، آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ محبت سمجھ لی کیا ہے، اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ایمان کی سلامتی کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دی، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار بیان ہوا ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ درجہ عشق ہے، کہ جب ہر شے سے بڑھ جائے محبت، اہل و عیال سے بڑھ جائے، مال اسباب سے بڑھ جائے، گھر بار سے بڑھ جائے، ماں باپ اور اولاد کی محبت سے بڑھ جائے، یعنی ہر شے سے بڑھ کر جب محبت کا جذبہ بلندی پر پہنچ جائے تو اسے محبت نہیں کہتے، اسے عشق کہتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فقط محبت سے کام نہیں چلتا۔ اس درجہ عشق پر جب تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان لے جاتا ہے تو تبھی پھر ایمان کا حق ادا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، دنیاوی محبتوں کو قربان نہ کرنے پر اللہ پاک نے وعید نازل فرمائی۔ فرماتا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارے اموال جو تم نے محبت سے محنت سے کمائے، اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم عذاب لے آئے گا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہاں پر صریحاً تقاضا ہے دعوی محبت کا، کوئی اور عمل اس کے ہم پلہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے جو درجہ محبت عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کو مومنوں پر غالب فرمانے کے حوالے سے فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اب اس کے اندر کسی اور بات کی گنجائش نہیں ہے، اور مومن ہونے کا کل دار و مدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حب رسول پر رکھ دیا۔
یہاں پر نہ حج کی بات کی، نہ زکوٰۃ کی بات کی، نہ نماز اور روزہ کی بات کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اعمال سے چھوٹ ہے، نہیں، اگر یہ اعمال نہیں ہے تو دعوی محبت جھوٹا ہے۔ لیکن ایک شے کا ذکر کیا، وہ کہا مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہر شخص کی بے حد و حساب محبت ہو جائے اور ہر محبت اس کے نیچے رہ جائے تو پھر وہ ایمان میں مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ جو محبت ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ 4 پہلوؤں سے تعلق رکھا جائے۔ یہ غور سے یہ حصہ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بنیاد 4 پہلوؤں پر ہونی چاہیے۔ کتنے پہلوؤں پر؟ 4 پہلوؤں پر حضور کی ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق کی بنیاد ہونی چاہیے، جس سے در حقیقت ایمان کو جلا اور تکمیل نصیب ہوگی۔ 4 پہلوؤں کے ذریعے، جس میں سے پہلا پہلو تعلق محبت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق محبت ہونا چاہیے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ دوسرا پہلو تعلق اطاعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہر امتی کا تعلق اطاعتی ہونا چاہیے، کہ ہر لمحہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی بسر ہو، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ تیسرا پہلو اتباع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق اتباعی ہو، کہ حضور کے ساتھ نسبت اتباعی ہو، اتباع سے تعلق ہو۔ اور چوتھا تعلق تعظیمی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تعظیم پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر ان 4 پہلوؤں کے اعتبار سے کسی ایک پہلو میں بھی کوئی کمی رونما ہوگی تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان غارت ہو جاتا ہے اگر ان 4 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر بھی کمی ہوگی۔ حاضرین گرامی، بدقسمتی سے آج ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف دلائل سے، سوشل میڈیا کے ذریعے، منبر رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطابات کے ذریعے، مختلف اعتقادات اور عقائد کے پرچار کے ذریعے ان 4 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر حملہ آور ہوتے۔ کہیں پر حملہ وہ نسبت تعظیمی پر ہو جاتا ہے، وہ بھی ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کہیں نسبت حبی پر حملہ کرتے ہیں، وہ بھی ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ کہیں اتباع کے تعلق پر حملہ کرتے ہیں، اور کبھی وہ تعلق اطاعت کا ہوتا ہے جس پر حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تعلق چلا جاتا ہے۔ اور ان 4 پہلوؤں کو اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ 4 انگریڈینٹس محبت کے ہی ہیں، کیونکہ محبت کے بنا اطاعت ممکن نہیں، محبت کے بنا اطاعت ممکن نہیں ہے۔ یہ تعظیم بھی در حقیقت محبت کرواتی ہے اور اتباع بھی محبت ہی کرواتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت و اتباع کا دل کرتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو تعظیم کا دل کرتا ہے، کیونکہ محبت کس سے ہوتی ہے کہ جب دل مانے کہ مجھ سے بہتر ہے۔ محبت کی کئی دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ محبت تب ہوتی ہے کہ حسن و جمال میں کوئی خود سے بہتر نظر آئے، رنگ و روپ میں کوئی خود سے بہتر نظر آئے،
اداؤں میں خود سے بہتر نظر آئے، عادات میں خود سے بہتر نظر آئے، علم و عرفان میں خود سے بہتر نظر آئے، مقام و مرتبے میں خود سے بہتر نظر آئے، رحمت و کرم میں خود سے بہتر نظر آئے، جاہ و کرامت میں خود سے بہتر نظر آئے، تو یہ تمام وجوہات جو خود سے کوئی بہتر نظر آئے تو محبت پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ چاروں عناصر تب ہی ممکن ہوتے ہیں کہ جب محبت ہو۔ تو حاضرین گرامی، یہ دعوی محبت کے ہی چاروں انگریڈینٹس ہیں، اور ان چاروں پہلوؤں میں یا انہی چاروں امتحانات میں پاس ہونا ضروری ہے۔ کن امتحانات میں پاس ہونا ضروری ہے؟ محبت کے امتحان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اطاعت کے امتحان میں، اتباع کے امتحان میں، اور تعظیم کے امتحان میں۔ ان چاروں امتحانات میں پاس ہوگا تو امتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ حاضرین گرامی، اب آگے چلتے ہیں، اب کچھ تقاضوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو چار عوامل ہیں ان سے مراد کیا ہے۔ لفظ تو ہم نے سن رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلو حبی ہونا چاہیے، تو اس محبت سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہر شے میں کوئی جب خود سے بہتر نظر آئے تو انسان محبت پر آمادہ ہوتا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا اور علامت یہ ہے کہ پھر کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فلاں شے کا علم نہیں تھا، کیونکہ علم نہ ہونا نقص ہے، علم نہ ہونا نقص ہے، اور خیال نقص خلاف محبت ہے۔ خیال نقص خلاف محبت ہے۔ عاشق کو کبھی نقص کا خیال نہیں آتا، وہ کبھی نقص تلاش کرنے کی بات نہیں کرتا، بنتی ہو اس سے تب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عاشق ہے۔ تو حاضرین گرامی، کہ پہلا علامت محبت یہ ہے کہ اسے محبوب میں کوئی کمی نظر ہی نہ آئے، یعنی اس کمی کا ذکر بھی زبان سے جاری نہ ہو۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا فلاں شے کا علم نہیں تھا، یہ نقص ہے۔ اگر کوئی یہ جملہ کہتا پھرے کہ فلاں شے کا علم نہیں تھا، سمجھو اسے محبت کا سبق نہیں ملا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہر شے کا علم تھا تو یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ تو جو عاشق ہے وہ کہتا ہے کہ حضور سب جانتے ہیں، جس کو ابھی عشق کی آگ نہیں لگی وہ سوچتا پھرتا ہے کیا حضور یہ جانتے تھے یا کیا حضور وہ جانتے ہیں۔ ایسے تذکرے وہاں سننے میں مل جائیں گے جن کو سبق محبت کا نہیں ملا، اور پہلو محبت کا تبھی مکمل ہوتا ہے کہ ہر شے میں ان سے بہتر کوئی نظر ہی نہ آئے۔ حسن و جمال کا ذکر ہو تو کہے میرے محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں، عظمت و کرامت کا ذکر ہو تو کہو میرے محبوب سے بلند اللہ پاک نے کبھی کوئی تخلیق ہی نہیں کیا، رحمت کا ذکر ہو تو میرے محبوب سے زیادہ رحمت بھری ذات خدا نے کوئی بنائی ہی نہیں، خوشبو کا ذکر ہو تو کہے کہ میرے محبوب کی عطا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے زیادہ اعلیٰ خوشبو کسی شے کی نہیں جو معطر کر دے۔ زلف کی بات ہو تو کہے کائنات میں محبوب کی زلف سے زیادہ حسین زلف کبھی شانوں پہ لٹکی ہی نہ ہوگی۔ رنگت کی بات ہو تو کہے کہ محبوب کے حسین رنگ سے زیادہ کائنات میں کوئی اور حسن پر مبنی رنگ پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا۔ مسکراہٹ کی بات ہو تو کہا جو مسکراہٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مچلی تھی، اس سے حسین مسکراہٹ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر شے میں محبوب کو لے آئے، ہر بات میں محبوب کو لے آئے، اور پھر ہر انتہا کو محبوب کے قدموں پر ختم کر دے، وار دے۔ یہ دعوی محبت ہے۔ اگر ایسی زبان کہیں سے سنائی نہ دے
تو کہو ابھی محبت کا سبق کچا ہے، ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ایسی صحبت سے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسی ابحاث یا ایسی مجالس سے اجتناب کریں جہاں حضور کی ذات کی افضلیت اور بلندی کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہوں، جہاں سے لمیٹیشنز قائم کرنے کی بات ہوگی، سمجھو اس نے پھر محبت کی بات سمجھی نہیں ہے۔ عاشق لمٹس قائم نہیں کرتا، عاشق کا عشق ان لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کو محبوب سے زیادہ کوئی بھلی بات نہیں لگتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں نعتیں اس لیے نہیں سنتا کیونکہ اس کے اندر حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ بھئی محبوب کے لیے کون سی حد اور کس بات کا تجاوز، کس بات کی حد اور کس بات کا تجاوز؟ ہر شے، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر بلندی، ہر کمال محبوب کے قدموں پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب محبت کے پہلو کی اب ڈیفینیشن سمجھ آ گئی کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نقص کی بات سمجھ نہ آئے، ایسا خیال بھی نہ آئے تو کہیں ہاں محبت سچی ہے۔ اور اگر کوئی نقص ٹٹولے، ڈھونڈے، لمیٹیشنز بنائے، جملوں کی قید مقرر کرے، مقامات کو لمٹ کرے، قید مقرر کرے، تو سمجھیں یہ پہلو محبت میں کمزور ہے۔ اسی طرح دوسرا پہلو اطاعت کا ہے، دوسرا پہلو اطاعت کا ہے۔ اب وہ کیا تقاضا کرتا ہے اطاعت کا پہلو، کہ وہ محبت میں دعویٰ جھوٹا ہے اگر اطاعت نہ ہو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت ہے لیکن حضور کے فرمان سے محبت نہیں ہے۔ جو حضور نے فرمایا اب اس پر ہم نے، وہ آخری کلام ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم شرعی مل جائے، احکام فقہی مل جائے، اب اس کے اوپر دل تنگی محسوس کرے، سمجھیں اب اطاعت کا پہلو کمزور ہے، اب اطاعت کا پہلو کمزور ہے، اب اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور پانی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب حکم شریعت ملتا ہے تو تنگی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب تنگی چلی جائے، جیسے ہی کانوں میں کوئی خبر پڑ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، دل پہلے سے آمادہ ہو اس پر عمل کا گزرنے کا۔ جب اس طرح کی آمادگی ہو جائے تو سمجھیں اب اطاعت کا پہلو بھی مضبوط ہے۔ تیسرا تعلق اتباع ہے۔ اتباع یہ ہے کہ عاشق اپنے آپ کو محبوب کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، ہر کام کو، ہر ادا کو وہ محبوب کے رنگ میں رنگتا ہے، کہ دیکھے کوئی اس کو تو دیکھنے سے محبوب کے در کی یاد آ جائے، محبوب کی خبر ملے، اس کو زبان سے نہ بتانا پڑے کہ کس کا ماننے والا ہے، اس کو زبان سے نہ بتانا پڑے کہ کس کا ماننے والا ہے، اس کا حلیہ بولے، اس کی باتیں بولے، اس کی ادائیں بولے، اس کا کلام بولے، اس کا لباس بولے کہ کس کا ماننے والا ہے، اس کی ڈیلنگ بولے کہ کس کا ماننے والا ہے۔ یہ اتباع ہے۔ جب یہ رنگ نصیب ہو جائے تو پھر انسان اتباع میں کامل ہو گیا۔ اور چوتھی شے تعظیم ہے، چوتھی شے تعظیم ہے، اور تعظیم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر طرح کا ادب واجب ہے، احترام واجب ہے، اور قرون اولیٰ سے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضور کا ذکر پاک سنتے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ یہ تعظیم ہے، محبت ہے۔ اب کوئی اس بحث میں پڑ جائے
کہ حضور کا ذکر پاک ہے، سلام ہے، بیٹھ کے سنا جائے یا کھڑے ہو کے سنا جائے، اس کا مطلب ہے کہ محبت کے نصاب میں عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ دل جس شے کا تقاضا کرے، دل جیسے چاہے، دل جیسے تعظیم بجا لانا چاہے ویسے کر لے، کیفیت جس طرح کی اظہار محبت چاہے ویسے اظہار محبت کر لے، لیکن وہ تعظیم کا خانہ بھی ٹک مارک ہونا چاہیے۔ اور پھر تعظیم کے خانے کا تقاضا یہ ہے کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعظیم اور جو حضور کے تھے ان کی بھی تعظیم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی بھی تعظیم۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کی تعظیم ہو اور جن سے حضور کو پیار تھا ان کی تعظیم پوری طرح نہ ہو، جن پر حضور کی شفقتیں تھیں ان کی تعظیم پوری طرح نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تعظیم کا خانہ خالی رہ جاتا ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو ان چاروں پہلوؤں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر راضی رہے، جس پر قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ پس ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے اگر یہ آپ کے عطا کردہ احکام پر دل میں تنگی محسوس کریں۔ تو یعنی ان کو دائرہ اسلام سے ہی خدا خارج کر رہا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شرعی احکام سننے کے بعد اس میں تنگی محسوس کریں۔ تو آمادگی کا درجہ اس درجے پر انسان لے جائے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شے فرما دی ہے تو اس پر دل آمادہ، یہ تقاضا محبت ہے اور اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر حاضرین گرامی، علامات کی آگے بات کرتے چلیں تو ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جو بزرگان دین نے لکھی کہ جن کو عشق ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں۔ ان کی علامات میں سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شوق ہو جاتا ہے۔ جنہیں عشق ہوتا ہے انہیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ کہیں میرے ساتھ بات، جنہیں عشق ہوتا ہے انہیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ کبھی وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور کبھی روضہ رسول کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن جس کیفیت میں بھی ہو انہیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ علامات میں سے ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے احوال میں آتا ہے کہ جب وہ جنگوں اور غزوات سے واپس لوٹتے، طویل عرصہ میدان جنگ میں رہنے کے بعد، اس کے بعد بھی اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بعد میں دیکھنے کے لیے لوٹتے، پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور کی زیارت کرتے۔ یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تڑپتے رہتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز ارشاد فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال و دولت کو قربان کر کے میری زیارت کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ ہے، یعنی علامت مقرر فرما دی کہ جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ہر شے قربان کر کے میری زیارت نصیب ہو جائے۔
یہ عاشقوں کی علامات ہے، جو ایسے نہ تڑپے اسے محبت کا سبق ابھی پورا یاد نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح زیارت کے شوق میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامت کرواتے تو ہم ان کے پیچھے دائیں جانب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تاکہ نماز جب ختم ہو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہماری طرف مڑے، سب سے پہلے ہم زیارت کریں۔ اب نماز ہے خدا کی، اللہ کی نماز ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس پر کیا فتویٰ لگانے والا فتویٰ لگائے گا جس کی نماز کے آغاز میں یہ نیت ہے کہ میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں تاکہ سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھوں، سب سے پہلے میری نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اعمال کا دار و مدار جب نیتوں پر ہے تو ان کی صحابہ کرام کی نیتوں پر کیا فتویٰ لگاؤ گے، جن کی نیتوں کا مرکز و محور ہی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اتباع میں نے عرض کیا کہ ایسی ایسی کیفیات صحابہ کرام کی ہوتی تھی کہ دیکھنے والا جو نہ جانے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کوئی دیوانہ سمجھے، لیکن جس کا یہ اتباع کا خانہ پر ہوتا ہے وہ یہ پرواہ نہیں کرتا دیکھنے والا کیا کہے گا۔ آج میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، کئی بار اپنے لباس کے انداز میں، حال حلیے کے اندر شرما جاتے ہیں کہ کالج والے کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، عاشق اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں یوں رنگا جاؤں، اس کو صرف یہی پرواہ ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ زمانے والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی ایک روز مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ روانہ ہوئے، اونٹ پر سوار ہے، اور دعائے مسنونہ سفر کی دعا پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے تو باقی آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں کہ نہ کسی سے کلام ہوا نہ کوئی بات ہوئی، تو دعائے مسنونہ اونٹ پہ پڑی اور اب آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نے تو ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، اسی طرح سفر پہ روانہ ہو رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، سفر کی دعا پڑی اور پھر مسکرانے لگے، میں تو حضور کی یاد میں اس عمل کو دہرا رہا تھا۔ یہ اتباع کا سلیقہ صحابہ کرام کا ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر کچھ تلاوت فرما رہے تھے، مسجد کی انٹرنس میں بیٹھ کر کچھ تلاوت فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المومنین یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ نہ کھانے کی جگہ ہے، یہ مسجد کی انٹرنس ہے، سیڑھیاں ہیں۔ فرمانے لگے میں نہیں جانتا، میں نے تو ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ کچھ تناول فرماتے دیکھا تھا، بس حضور کی اتباع میں یہ عمل دہرا رہا ہوں۔ ایک غزوے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے کنویں کے پانی کو دیکھ رہے تھے اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ نیچے کنویں کے پانی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی گھماتے جا رہے ہیں، تو انگوٹھی پانی میں گر گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر المومنین یہ کیا ماجرا تھا جس کے نتیجے میں انگوٹھی گم ہو گئی؟
وہ کہنے لگے میں نہیں جانتا، میں نے تو ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح اس کنویں پر بیٹھ کر اپنی انگشت مبارک کے اندر انگشتری کو اسی طرح گھماتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو میں تو حضور کی یاد میں اس عمل کو دہرا رہا تھا۔ یہ وہ اتباع کا سلیقہ ہے جو عاشقوں کو سمجھ آ جاتا ہے اور اس پر زندگی گزارتے ہیں۔ حاضرین گرامی، پھر پانچویں علامت عاشق رسول کی کیا ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے یہ پیغام میرے بھائی اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں آج یہ لے کر جانا ہے کہ اگر ہم دعوی محبت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو پھر ضروری ہے کہ اس دعوی محبت کے لیے کچھ لوازمات پورے ہوں، ہم پر علامات نظر بھی آئیں، اور ان میں سے ایک اہم علامت اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چڑھانا ہے۔ اس کو اپنی زندگی پر قائم کر لیں۔ زندگی سے گالی گلوچ، ترش کلامی، نفرت، گالی گلوچ، ظلم، سختی، کسی کی دل آزاری، کسی کا دل توڑنا، ہم تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جانے لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضور کی ذات اقدس میں جو حد درجہ حیا تھا، اس حیا کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ یہاں پر تو ہم لوگوں کو تانا دینے سے باز نہیں آتے، ہر روز کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے؟ سخت کلام سے، تان کر کے، سخت جملہ بول کر۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا حیا یہ ہے، قربان جائیں، اللہ اکبر۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر بیٹھا، اس نے نہایت تیز زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شوخ اور تیز زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ مجلس میں بیٹھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے جسم پر وہ تیز شوخ رنگ کے زرد کپڑے پسند نہ آئے۔ اب حیا کا عالم دیکھیں کہ جب تک وہ مجلس میں بیٹھا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے محسوس نہ ہونے دیا، اور جب وہ اٹھ کے چلا گیا، اس کے جو دوست صحابہ بیٹھے تھے ان کو صرف اتنے لفظ ارشاد فرمائے، میرا خیال ہے اس کو اپنا درزی بدل لینا چاہیے۔ اللہ اکبر! حیا کا اور اخلاق کا معیار اور لیول دیکھیں آپ، کہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ وہ حضور کا امتی تھا، حضور فرما سکتے تھے یہ کیا رنگ پہنا ہوا ہے، لیکن نہیں۔ باقی صحابہ کرام میں پیچھے بھی یہ نہیں کہا، یعنی اس کے کپڑوں کے رنگ کو برا لفظ بھی نہیں فرمایا۔ یہ اخلاق کا درجہ ہے۔ فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا درزی بدل لینا چاہیے۔ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم ہر روز کیا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا طنز کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں۔ اگر یہ اخلاق بھی زندگی میں داخل نہ ہوئے تو حاضرین مکرم، ہم پر پھر علامات محبت ظاہر نہیں ہوگی، یعنی پھر دعوی محبت سچا نہیں کہلاتا، وہ پختہ نہیں ہوتا۔ حاضرین گرامی، پھر اطاعت و اتباع کے درجے تو اس طرح ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں تھے، آپ کو کسی دہقان کے گھر پر اس نے دعوت کی، وہ آپ کی خدمت میں چاندی کے باؤل میں پانی پلانے کے لیے لے آیا۔ آپ نے اسی وقت وہ چاندی کا باؤل لوٹا دیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا اجازت نہیں۔ تو زندگی میں ہر کام کی انجام دہی میں ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی ملحوظ خاطر رہتی ہیں اور انسان کے دھیان اور نگاہ میں رہتی ہے۔ پھر حاضرین گرامی،
محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی رستے سے تکلیف پہنچتی ہو تو وہ امتی کو گوارا نہیں ہوتی، امتی کو گوارا نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام، وہ دونوں مبارک ازواج جن سے حضور کو محبت تھی، ان کے متعلق کوئی بے لگام اور کمزور طریقے کے ساتھ الفاظ بیان کرتا رہے، ایسی ہر وقت ابحاث چلتی رہیں، ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور ہر روز ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ اور کلمات اذیت کا باعث بنتے رہیں، تو امتی سچا اور عشق میں سچا وہ ہے کہ وہ اپنے کلام سے، اپنی ادا سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں دیکھ کر، برے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ یعنی امتی سچا عاشق وہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے برے اعمال کی خبر پہنچا کر بھی اذیت نہیں دینا چاہتا۔ یہ بات دہرائیں نوجوان میرے ساتھ کہ سچا امتی کون ہے؟ کہ جو اپنے برے اعمال کی خبر کی صورت میں ایذا پہنچا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، وہ سچا عاشق ہے۔ اس کو زندگی کے اندر سچا عاشق اسی طرح داخل کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی کیفیات اور رنگ یہ تھے کہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت نبوی ہوئی جب، تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم جانتے ہیں کہ کس کے گھر میں قیام فرمایا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ ان کا گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا، 2 منزلیں تھیں اس کی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اوپر والی منزل پیش کی، کیونکہ ان کی اپنی فیملی بھی رہتی تھی۔ عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرے لیے آسانی اس میں ہے کہ میں نیچے رہوں۔ بوڑھے لوگ بھی ملنے کے لیے آتے ہیں صحابہ میں، تو ان کو مجھ سے ملاقات کے لیے شاید تکلیف ہو تو میں نیچے رکتا ہوں۔ تو حضور کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نچلی منزل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دی، اور اوپر کی منزل میں وہ اور ان کی اہلیہ شفٹ ہو گئے۔ اب رات رات بھر سوتے نہ، ان کا دل تڑپتا رہتا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچلی منزل میں ہیں، اب نہ جانے ہمارے پاؤں کس جگہ لگ رہے ہیں، حضور کس مقام پر ہوں گے۔ ان کیفیات میں مبتلا رہتے، عشق کی کیفیات میں۔ ایک روز سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، اور وہ پانی بہہ گیا، اور امکان ہوا کہ شاید اب یہ ٹپک کے نچلی منزل میں نہ چلا جائے، اور حضور آرام فرما ہے رات کے وقت، اور پانی کے شور سے آپ بیدار نہ ہو جائیں، یعنی عاشق اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو پورے گھر میں سردیاں تھی، کل 1 لحاف تھا، انہوں نے فوری وہ لحاف اتارا اور اس سے وہ پانی خشک کر دیا سارا، اور وہ لحاف گیلا ہو گیا، اور ساری رات میاں بیوی سردی میں ٹھٹھرتے رہے، اس عشق کی کیفیت سے کہ کہیں پانی کے ٹپکنے کی آواز سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اور پھر جتنے دن اوپر رہے بے آرام رہے کہ نہ جانے اب زمین کے کس حصے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو جائیں گے اور میرے کہیں پاؤں اوپر نہ آ جائیں۔ یہاں تک کہ ایک روز پھر جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اوپر ہی تشریف لے آئے۔ پھر حضور نے ان کی درخواست قبول فرما لی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کی منزل پہ تشریف لے۔
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک کے مؤلف، جتنی زندگی مدینہ منورہ میں مقیم رہے، وہ جب واک کرتے گلی میں ایک جانب ہٹ کر دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے ساری زندگی، حالانکہ ریزیڈنٹ تھے، رہائشی تھے مدینہ منورہ کے۔ لوگ دوست ان سے پوچھتے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، نارمل کھلی سڑک ہے، درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ کہتے ہیں یہ شہر رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیا خبر کہ کس جگہ پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم لگے ہوں، کہیں غلطی سے میرے پاؤں حضور کے نقش قدم پر نہ آ جائیں، اس لیے میں سائیڈ پر دیوار کے ساتھ لگ کر چلتا ہوں، اور پوری زندگی اس انداز میں گزار دی۔ تو عاشقوں کے یہ انداز عجیب ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے عاشق، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی بات کی توقع آسانی سے نہیں کی جا سکتی جو تعارف امت کے ذہن میں ان کے حوالے سے ہے کہ وہ شریعت پر کاربند، مضبوط اور دین کے لیے غیرت اور جلال رکھنے والی شخصیت تھے، لیکن عشق رسول کا خانہ ان کا بھی پر تھا۔ عشق رسول کی کیفیات سے وہ بھی سرشار رہتے تھے۔ ایک روز رات کو ان کا معمول تھا کہ وہ جب مدینہ کے شہری سو جاتے تو وہ رات کو چکر لگایا کرتے، جب امیر المومنین تھے کہ رات کو کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے اس کی خبر لے، تو وہ ایک گھر کے باہر سے گزرے تو ایک بڑھیا تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی تھی، اور جو عربی کے اشعار گنگنا رہی تھی ان کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام، یہ وہ گنگناتی تھی، اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ پھر آگے گنگناتی تھی، آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ پھر گنگناتی تھی، ہائے افسوس اسباب موت تو متعدد ہیں، نہ جانے مجھے کون سا سبب آ گھیرے، اور جب میں آخرت میں پہنچوں تو میں نہیں جانتی کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا یا نہیں، اور پھر وہ رو پڑتی۔ یعنی آخرت میں قرب الہی کے لیے وہ تڑپتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کلمات دروازے کے باہر سنے تو تڑپ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا، بڑھیا نے پوچھا کون؟ اس نے کہا عمر۔ کہا عمر کو اس پہر کیا کام؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم عمر سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، دروازہ کھول دے۔ اس بڑھیا نے دروازہ کھول دیا، آپ جا کر اس کے چرخے کے پاس امیر المومنین نیچے بیٹھ گئے اور کہا اب پھر سے وہی اشعار سنا جو چرخہ کاٹتے ہوئے پڑھ رہی تھی، اور اس بار جب کہنا کہ کاش مجھے اپنے محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو اپنے ان الفاظ میں اس عمر کو ساتھ شامل کر لینا، اور پھر سے وہ اشعار کو سنا، اور جب وہ الفاظ آئے تو اپنے نام کو شامل کروا کر روتے رہے، پھر اٹھ کر واپس اپنے کاشانہ اقدس تک روتے روتے آئے، اور اگلے کئی دن بخار کی حالت میں عشق رسول میں پڑے رہے۔ لوگ تیمارداری کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے، یعنی عشق رسول کا بخار تھا۔ آئے قربان جائیں، کتنا پیارا بخار ہے کہ عشق رسول میں ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول کسی کو بخار دے دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے عاشق تھے، اذیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہنچانا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں جو عشق کی کیفیات سے ایسے سرشار تھے۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ حضرت عاصم بن عمرو بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے چند افراد جن میں ابو سفیان بھی تھا
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے سے پہلے ان کے پاس آئے اور ان کو شہید کرنے سے پہلے موقع دیا اور کہا کہ زید سچ سچ بتانا، اب تو مرنے لگا ہے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو آرام سے اپنے اہل و عیال کے پاس بیٹھا ہو اور تیری جگہ اس حالت میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ تو وہ تڑپ اٹھے، اس نے کہا کہ یہ زید تو یہ سوچ نہیں سکتا، میرے محبوب جن آرام دہ حالات میں ہیں، میں تو اس کیفیت میں بیٹھ کر کہ تلواروں کے نرغے میں ہوں، میں اس کیفیت میں بیٹھ کر یہ بھی آج خواہش نہیں کرتا کہ جہاں وہ آرام سے بیٹھے ہیں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ عشق کی کیفیات صحابہ کرام کو نصیب تھی۔ آٹھویں علامت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ وہ کثرت سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے۔ جو عاشق ہے وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا ہر فرد اور حضور شیخ الاسلام کی گزشتہ 50 سال کی دینی خدمات اور آپ کی تقاریر کی تاریخ، خطابات کی تاریخ کو ملاحظہ کر لیں، آپ کی ہر بات کا آغاز بھی ذکر رسول سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر بات کا اختتام بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ 50 سال میں کوئی اور بات کی ہی نہیں ہے، آپ کی زبان سے صرف ذکر رسول ہی جاری ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حضور کی بات ہوئی ہے، یا حضور کی بات ہوئی ہے، یا حضور کی بات ہوئی ہے، یا حضور کی کسی بات کی بات ہوئی ہے۔ اپنی پوری زندگی کو ذکر رسول سے مزین کیا ہے۔ یہ عاشق کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ ان کا پوری زندگی ذکر رسول سے مزین ہوتا ہے۔ اور عام امتی عاشق کیا کرتا ہے؟ اس کی زبان سے کثرت صلاۃ و سلام جاری رہتا ہے، یعنی درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہے۔ بزرگان دین اور ائمہ نے کہا سچے عاشق کی علامت یہ ہے کہ وہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، ہر لمحہ اس کی زبان سے درود و سلام ہی جاری رہتا ہے۔ 9ویں علامت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور ہر صحابی کی تعظیم اور احترام کرتا ہے۔ کیا کہا؟ اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور ہر صحابی رسول کا تعظیم اور احترام کرتا ہے۔ یہ علامات محبت میں سے ہے۔ حاضرین گرامی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں 10ویں علامت پر، کہ 10ویں علامت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی کرتا ہے، شہر مدینہ کا احترام بھی کرتا ہے، مدینے کے باسیوں کا احترام بھی کرتا ہے، نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی کرتا ہے، کتب حدیث کا احترام بھی کرتا ہے، ہر بات اور ہر ذکر کا احترام بھی کرتا ہے۔ ہر وہ شے جس کو حضور کی ذات سے نسبت ہو جائے اس کا احترام بجا لاتا ہے۔ اس کی پوری زندگی تعظیم سے مزین ہوتی ہے، ہر اس شے کی تعظیم جس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حاضرین گرامی، اس کے ثمرات کا موضوع پھر بہت بڑا ہے، اس پر پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ ایک ثمر صرف بتا دیتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو جاتا ہے اس کو خدا اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر زمانے کو اس کا عاشق کر دیتا ہے۔ جو حضور کا عاشق ہو جاتا ہے زمانہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آج تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی ذات بابرکات عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خزانہ ہے، اور پوری دنیا میں اشاعت حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز ہے۔ اس سے زیادہ
پوری دنیا میں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول، اتباع رسول، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے، غرض زندگی کے ہر پہلو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ کاملہ کو فروغ دینے کی تحریک ہے۔ اس کے ساتھ دو وجوہات سے جڑنا چاہیے۔ ایک یہ وجہ کہ اس صحبت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت ان تمام رنگوں سے ہمیں رنگ دے گا، اور دوسری یہ وجہ کہ اس سے زیادہ کوئی قیمتی تحفہ ہی نہیں جو کسی کو کوئی دے سکے۔ تو اس کے ساتھ اس لیے بھی جڑنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، اور اس لیے بھی جڑنا چاہیے کہ ہم یہاں سے لے کر آگے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بانٹتے پھریں، حضور کی تعلیمات کو بانٹتے پھریں، اطاعت رسول کے رنگ کو بانٹتے پھریں، اتباع رسول کے رنگ کو بانٹتے پھریں، حضور کی ذات کے ساتھ تعلق اور آپ کے اخلاق کا رنگ چڑھا کر زمانے کو بانٹتے پھریں۔ آج فرقہ واریت کے دور میں، انتہا پسندی کے دور میں، جہاں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دین سے خارج کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر نوجوانوں کے اندر دین اور دینی اقدار کے حوالے سے، دینی شخصیات کے حوالے سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے، شک کے حملے اور تیر سینوں میں داخل کیے جاتے ہیں، ایسے دور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اتحاد کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، اتفاق کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، سب کے احترام کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، نرمی کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، رحمت کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، سب کے لیے آسانی فراہم کرنے کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، ہم آہنگی بین المسالک ہو یا بین المذاہب ہو، اس کی آواز اس دور میں تحریک منہاج القرآن ہے، غریب پروری کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، علم دین کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، شریعت کی پاسداری کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، اخلاق حسنہ کے فروغ کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، قرآن کے پیغام کے فروغ کی آواز، قرآن سے محبت اور قرآن فہمی کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، حدیث فہمی کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، تصوف کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے، تصوف اور بزرگان دین سے محبت اور ان کے دفاع کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے۔ اس دور میں دفاع محبت رسول ہو، دفاع شان اہل بیت ہو، دفاع شان صحابہ ہو، دفاع شان سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہو، دفاع شان اولیاء ہو، دفاع تصوف ہو، دفاع اقدار صوفیاء ہو، دفاع امن و سلامتی ہو، دفاع اسلام ہو، ہر دفاع کی آواز، ہر امن کی آواز، ہر سلامتی کی آواز تحریک منہاج القرآن ہے۔ اگر یہ سارا سودا پسند ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قافلے کا حصہ بن جایا جائے، تحریک منہاج القرآن کا رفیق بن جایا جائے، حضور شیخ الاسلام کی رفاقت کو اختیار کر لیا جائے، اور ان تمام پیغامات کو لے کر گلی گلی اور نگر نگر تک گھوما جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس سے زیادہ حسین طرز حیات کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ حسین کوئی سودا نہیں ہے، اور یہی تحفہ وراثتوں میں اپنی اولادوں کو بھی عطا کریں، اس پر آمادہ کریں، انہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائیں، ایسا عاشق جس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ تمام علامات جن کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہی تو ہے کہ رات اس پہر بیٹھے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہوئے حضور کی محبت میں، کیفیت میں مبتلا ہے، وہ ذکر پاک کو سن رہے ہیں،
اور دل جگمگا رہے ہیں، قلوب و اذہان منور ہوتے چلے جاتے ہیں جب حضور کا ذکر سنتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام ہے، میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، دین ایمان سے ہے، ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور محبت کی کوئی حقیقت نہیں اگر اطاعت، اتباع اور تعظیم نہ ہو، اور اطاعت، اتباع اور تعظیم کا درس سیکھنے کے لیے اس دور میں تحریک منہاج القرآن سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اور حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ سے بہتر کوئی بارگاہ یہ سلیقہ سیکھنے کی نہیں۔ یہ سبق ہے، اس کو اپنے قلوب و اذہان میں اتار لیں۔ ہر دور میں بے شمار بزرگان دین اور اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ سب سچے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ پاک کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر صدی میں اللہ پاک ایک ہی مجدد عطا کرتا ہے جو نائب الرسول ہوتا ہے، اور اس صدی میں اللہ رب العزت نے یہ نعمت تحریک منہاج القرآن کے ذریعے آپ سب کو عطا فرما دی۔ بس اس نعمت کو سمجھنے والے بن جائیں اور اس نعمت کو آگے بانٹنے والے بن جائیں، اور اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا اجلا کر لیں، اس نعمت کے سچے امین کہلائیں، تو پھر اللہ رب العزت اس ایمان کو بھی پختہ کر دے گا جس کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیں ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن ممبر کو اللہ رب العزت شاد اور آباد رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ سب کی مشکلات کو اللہ پاک آسان فرمائے، اپنے فضل سے نوازے، حضور شیخ الاسلام کی توجہات، فیوزات، برکات میں سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔